اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو خوب غور و فکر کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ہو سکے تو اپنے دوست احباب کو بھی اس پروگرام کو شیئر کریں، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے تو مسلمان اس ویڈیو کو اوپر کی جانب کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمیں تو ابھی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ یاد رہے کہ تمام مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا اور سکھانا فرض ہے، اور جو اس کی زندگی میں ضرورت ہے، جس مسائل کی اور جو عبادات اس کے اوپر فرض کی گئی ہیں، اس عبادات کا علم سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا تو وہ گناہگار ہوگا، اور چنانچہ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ جب بھی کچھ سنیں بالکل دل و دماغ سے اس کو سنیں اور اسے سمجھیں اور آگے اس چیز کو بڑھائیں، کیونکہ علم جو ہے اگر آپ بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کو وسیع کرے گا، اور آپ کو زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ نوازے گا۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس بار بھی اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کا جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ، ہمیں دیکھنے کی توفیق بخشی۔ اور جیسے کہ اس سال کے اندر مسلمان خوب اللہ کی راہ میں قربانی ادا کرتے ہیں، اور آپ بھی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جو جانور ہے اس کو خریدنے کی کوشش میں لگا ہے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اس کے بعد آپ کے علم میں کچھ باتیں میں لانا چاہتا ہوں، وہ آپ اگر سنیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ الحمدللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور جس سے طرح نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، قربانی بھی اسی طرح ہم پر فرض کی گئی ہے، اور یہ ہر مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے اس پر واجب ہے۔ یہ عبادت ہے، اور ہر عبادت کا علم سیکھنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور کچھ عبادات تو ایسی ہیں کہ اگر ان کا علم نہ ہو اور اس کے وجوب اور عدم وجوب کو جاننے کے لیے بھی علم دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اسی طرح قربانی کو لے لیجئے کہ جس مسلمان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اس سال اس پہ قربانی واجب ہوئی بھی ہے کیا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ افراد پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن گھر کا سرپرست وہ علم دین سے محرومی کے سبب اس بات سے واقف نہیں ہوتا، اور اس عبادات کو کرنے اور کروانے سے غافل رہتا ہے، اور یا پھر ایک جانور کو ذبح کر لینا ہی سب کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد عرض ہے کہ چونکہ ایام نحر کی آمد ہے، چنانچہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی سعی کرے کہ اس سال مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور اگر موجودہ سال کی قربانی کے وجود اور عدم وجوب کے بارے میں بھی علم اس کو نہیں ہے تو پھر بغیر وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو خوب غور سے سنیں اور سمجھے، ورنہ تو پھر کسی مستند عالم دین سے جا کے رجوع کرے تاکہ میدان محشر میں اسے شرمندگی اور رسوائی نہ اٹھانا پڑے، اور جب یہ سیکھ جائے تو معاذ اللہ اس چیز کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرے، بلکہ اس چیز کو اللہ کا احسان مانے کہ اللہ عز و جل نے اس عظیم سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سے ایک واقعے کی طرف کہ قربانی کی جو ابتدا ہے وہ کب اور کیسے ہوئی۔ اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوم ترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ کا رب آپ کو بیٹے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہی خواب آپ نے اگلی 2 راتوں میں دیکھا اور ملاحظہ فرمایا، چنانچہ اس کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کا کامل یقین فرماتے ہوئے آپ نے اپنے صاحبزادے کو اس بارے میں مطلع فرمایا۔ فرمانبردار بیٹے نے فوراً اظہار رضامندی فرماتے ہوئے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے وادی منی میں لے گئے۔ آپ صاحبزادے کو وادی منی میں لے گئے اور چہرے کے بل لٹا دیا تاکہ چہرے پر نگاہ پڑنے کی صورت میں شفقت پدری کے باعث آزمائش پر پورا اترنے کے عزم مصمم
میں لغزش واقع نہ ہو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری اور گردن کے درمیان ایک تانبے کی پلیٹ آ گئی، جس کے باعث چھری اپنا کام نہ کر سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی مینڈا صاحبزادے کے فدیہ کے طور پر بھیجا، جس سے آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے اور اس کے احکام پر خوش دلی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا عظیم عملی درس عطا فرمایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اسے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہم نے اسے ایک عقل مند فرزند کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ لڑکا والد کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو والد نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے عرض کی، اے میرے والد، جس بات کا آپ کو حکم ہوا وہ کیجئے، خدا نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم کی تعمیل کی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے قبل لٹایا اور ہم نے اس کی ندا کی کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو ایسے ہی صلاح دیتے ہیں۔ بے شک یہ واضح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ بطور فدیہ دے کر اسے بچا لیا، اور بعد نے آنے والوں میں سے اس کی تعریف و توصیف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلامتی نازل ہو، اور ہم نیکوں کو ایسے ہی صلاح عطا فرماتے ہیں۔ ترجمہ صراط الجنان سے ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔